الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بہت ہی لائق احترام فضیل علماء کرام، اہل علم و فضل اور بہت ہی محترم مکرم حضرات، خواتین بھی محترم مکرم عزت مآب ہمارے احباب گرامی اور عزت مآب ہماری مائیں، بیٹیاں اور بہنیں، یہ مسجد اور یہ شہر مسجدیں جو اللہ کا فضل ہے پورے زمین پر مسلمانوں پر ماشاءاللہ یہ برکت ہوتا ہے دینی اور تربیتی. اور مسجد اللہ رب العزت سب سے محبوب جگہ ہے. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ کے توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا اعلان کیا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو سب اس لیے جگہ محبوب جگہ ہے. اور جو اس کے بنانے والے، اس میں حصہ لینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد کی تعمیر میں اتنا بھی حصہ ڈالتا ہے کہ ایک بالش مربع جس میں ایک پرندہ انڈے دیتا ہے، ان کو سیتا ہے اور بچے نکالتا ہے، اتنی سی جگہ کو مسجد کے اندر وہ خرید کے لگا دیتا ہے یا اس کو بنا دیتا ہے یا اتنی جگہ کے لیے وہ حصہ ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا گھر بنا دیتا ہے. اور جنت کا جو گھر ہے وہ ایسا نہیں ہوتا جیسے ہمارے مردوں کے گھر ہوتے ہیں، کرالوں کے گھر ہوتے ہیں، ایکڑوں کے گھر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے جنت میں جو گھر بناتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کی راہ ہے، سب سے آخر میں اور سب سے ادنا اور کم تر درجے کا انسان تو آخر میں جنت میں جائے گا اور وہ جنت دیکھنے کے بعد وہ کہے گا میرے لیے یہاں کیا لگا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت سے فرمائیں گے کیا تم اس بات پر خوش ہے کہ تمہیں اتنا دنیا میں کسی بادشاہ کو دینا تھا اتنا دے دے؟ کہے گا بادشاہ کو دینا تھا اتنا دے دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تعجب کرے گا کہ اللہ رب العزت سے فرمائے گا تیرے لیے جتنی بڑی دنیا تھی جو ہمارے سامنے ہے اس میں یہ سورج چاند بھی آتے ہیں اور اس میں زمین کے سمندر اور صحرا بھی آتے ہیں، اس کے اندر کے خزانے بھی آتے ہیں، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. تو پورا سسٹم ہے. تو یہ دنیا اور 10 گنا اس کے ساتھ ہے، یہ تمہاری جنت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس جنت میں کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور جب انسان مسجد میں آتا ہے آنے والوں کے لیے اللہ رب العزت بہت خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسجد میں آنے والا مسجد میں آتا ہے تو اللہ رب العزت یہ ربش مشورہ اللہ رب العزت بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی فرحت کے ساتھ اس کے لیے
اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں اس کرنے پر، اور اس کے لیے اللہ رب العزت جو ریفریشمنٹ تیار کرتا ہے وہ جنت کے اندر ہے، جنت کے اندر اس کے لیے مہمان کے آنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ اس کی خاطر والوں کے لیے وہ مشروب پیش کریں، کھانے والی مرغوب چیز پیش کریں، اور اس کو محبت کا اور اکرام کا مظاہرہ کریں. تو اللہ رب العزت آنے والے کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور مسجد میں آنے والا انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں وضو کرے اور وضو کر کے پھر مسجد میں آئے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو انسان کے نیکی، تقویٰ شعاری، پرہیزگاری کے خلاف، یعنی وضو کیا ہوا ہے اور مسجد کی طرف آ رہا ہے تو یہ گھر سے مسجد کی سکون اور وقار کے ساتھ، اور جو نماز میں ممنوع ہے، ناپسندیدہ ہے، آپ نماز کی حالت میں آ رہے ہیں مسجد کے لیے، نماز کی حالت میں آ رہے ہیں اور گھر سے وضو کر کے آ رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان کا ضامن ہوں، میں نے ان کو اپنی طرف سے ضمانت دی ہے. اس چیز کی ضمانت دی ہے پہلے یہ جان لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنے والا یہ خوش نصیب انسان، اور دوسرا وہ خوش نصیب انسان جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اور مسلمانوں کی سرزمین کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے، اور مسلمانوں کے امن و امان اور ان کی بقا اور سلامتی کے تحفظ کے لیے تو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ آدمی. اور جو اللہ اکبر بندہ اپنے گھر سے نکل کر باہر جاتا ہے تو سلام کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر والوں کو سلام کہہ کے جاتا ہے، اور جب آتا ہے تو گھر والوں کو سلام کہہ کے داخل ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تینوں لوگوں کا اللہ ذات ہے. کیسے؟ فرمایا کہ اگر یہ آدمی اس طرح گیا ہے مثلاً اللہ کے راستے میں اور اس طرح اسلام کہنے والا اور اسلام کر کے نکلنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضامن ہے کہ اگر یہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. یہ فوت ہونے والا جنت میں جائے گا. اور اگر زندہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے سارے کاموں کا کفیل، ذمہ دار، مددگار، منصوبہ ساز اور حفاظت کرنے والا میں ہوں. اب تیرے سارے کام میں سنبھالوں. مسجد میں آنے اللہ اکبر. اور مسجد جو ہے یہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اور ان کاموں کے لیے قائم کی جاتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے اندر وہ کام سر انجام دیے. غور کرنے والی بات ہے اگر آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت قائم ہے کوئی شک نہیں، رسالت قائم ہے کوئی شک نہیں، ان کا لایا ہوا دین موجود ہے اور ان کی سیرت اور سنت زندہ ہے. ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس طرح زندہ ہے کہ اگر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کے بارے میں خواتین گھر کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب گزاری کا رات آپ سے کیسے گزارتے تھے، کیسے آپ آرام کرتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے سوتے تھے، یہ آپ کی خلوت بھی بتائی اور آپ کی ضرورت بھی بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے تھے، کس چیز سے راضی ہوتے تھے، کس چیز سے ناراض ہوتے تھے، ناراضگی کیسے ظاہر ہوتی تھی، خوشی کیسے ظاہر ہوتی تھی. یہ ساری چیزیں اس طرح محفوظ ہے کہ آج ویڈیو کا دور ہے اور اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں کیمرے میں لگی ہوئی ہیں. ایسے یہ بہت کلوز سرکٹ والے کیمرے ہوتے ہیں، ان کے اندر آنے جانے والوں کا سب کچھ محفوظ ہوتا ہے. ویڈیو بنا لیتے ہیں، اوپر سے بھی ویڈیو کرتے ہیں، لیکن کسی کی زندگی کے بارے میں اس
طرح انسان جان سکے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کوئی آدمی ایسا نہیں. اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں. بادشاہوں کو بھی اس میں رہنمائی ملتی ہے, اس میں مالداروں کو اور دولت و ثروت والوں کو بھی رہنمائی ملتی ہے, اور مزدوری کرنے والے فقیر و ناداروں کو بھی رہنمائی ملتی ہے, اور جو گھر کا مالک ذمہ دار ہے اس کو بھی رہنمائی ملتی ہے, اور جو پڑوسی ہے اس کو بھی رہنمائی ملتی ہے, جو قائد جرنیل اور پانور ہے اس کو بھی رہنمائی ملتی ہے. یعنی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی بھی مالک ادنا درجے کا اعلیٰ درجے کا مزدور آدمی فقیر آدمی اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے, اور جو بڑا دولت والا ہے اس کے لیے بھی نمونہ ہے, اقتدار والا ہے اس کے لیے بھی نمونہ ہے, اور جو فوج کا جرنیل ہے کمانڈر ہے اس کے لیے بھی نمونہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرتے ہیں جنگ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے تھے, اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوتے تھے اور ہم ان کے پیچھے ہوتے تھے. یہ نہیں کہ آپ پیچھے بیٹھ کے بھی قیامت کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شریک ہوتے تھے اور ان کی قیامت کرتے تھے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبھی بھی کمزوری نہیں دکھائی آپ کو, بہت زیادہ اللہ کے اوپر بھروسہ اور توقع, اور جان بازی یعنی جان کی بازی لگانے کا ایسا جذبہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کا اظہار فرمایا واللہ اللہ کی قسم میں اللہ اکبر نہیں چاہتا کہ کوئی لشکر, کوئی فوجی گروپ یا کوئی دستہ نکلے اللہ کے راستے میں اور میں پیچھے رہ لوں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہر ایک دستے کے ساتھ جاؤں, ہر ایک لشکر کے ساتھ جاؤں, جو بھی فوجی مہم جاتی ہے وہ اس کے ساتھ جاؤں, لیکن یہاں کی بھی ذمہ داری ہے, اور پھر لوگ سارے میری وجہ سے موقع پہ سارے نکلے گئے, اس لیے میں اس مقامات پر جاتا ہوں. لیکن میری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان فی سبیل اللہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے, پھر زندہ کیا جاؤ, پھر شہید کیا جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ, پھر شہید کیا جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ. تمنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارے دیکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی شہادت کے ساتھ کی. کیسے؟ خیبر کے موقع پر, جنگ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بنایا, دعوت دی, تو سالن کے اندر زہر شامل ہوا اور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوت فرمایا, منہ میں رکھا گوشت کا ٹکڑا. جبریل امین نے بتا دیا کہ اس کو چبانا بھی نہیں, اس کو نکلنا بھی نہیں, لیکن زبان پر رکھا تھا تو اثر ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری وقت آیا دنیا سے رخصت ہونے کا, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے, بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اپنی گود میں رونے لٹایا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ وہ جو زہر میں نے اپنی زبان پر زہریلی گوٹی رکھی تھی, آج اس کا یہ اثر ہے کہ میرے جسم کے اندر کٹاؤ ہو رہا ہے, جیسے زخم کا تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے. زہر کا کام کیا ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے, خشک ہوتا ہے. انسان کے جسم میں حرارت اتنی بڑھ جاتی ہے, انسان کا خون بھی خشک ہو جاتا ہے اور اعضاء بھی سارے خشک ہو جاتے ہیں, انسان کی خواہش رہتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کو اس کا ذرا سا اثر ہوا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا اور رفیق اعلیٰ کی طرف جانے کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر جو ہے وہ فعال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا نام ملا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج بھی ہمارے لیے ہوتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جو آدمی اس زندگی کو سامنے رکھ کر اس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی اچھی کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوبوں میں شامل کر دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کے دائی ہے, اور اس کے لیے اس میں حسنہ ہے, اور اس کے لیے آپ صلی قائد اور قدوہ ہے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے.
اس کے لیے کامیاب زندگی کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے، اور ایسی زندگی کے لیے جو کرنے والے کے لیے، گزارنے والے کے لیے بھی خیر اور سعادت اور فرحت اور فوز و فلاح کے ساتھ بھرپور ہے، اور جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے بھی یہ خیر اور برکت، جتنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ مطابقت رکھے گا، اس کے ساتھ مماثلت رکھے گا، اور اس کو اپنے اندر جذب کرنے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی اللہ رب العزت اس کو خیر سے برابر فرما دے، فوز و فلاح سے اللہ تعالیٰ اس کو نہایت فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دے گا، اور اللہ رب العزت اس کو اپنا دوست بنا دے گا، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور اس کو اپنا دوست بنا دیتا ہے، اور اللہ رب یہاں پھر وہ اس کو اپنے محبوبوں میں شامل کر دے گا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل تھے، ایک روایت میں آتا ہے مسلم حاکم بھی کہ وہ اللہ کے حکیم تھے، لیکن وہ روایت رقم لوگ کر دیں گے، صحیح نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو دلی دوست اور ایسا گہرا دوست جس کے ساتھ انسان کا قلبی تعلق ہوتا ہے، بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، میں نے دنیا میں کسی کو بنانا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ میرا اخوت کا رشتہ ہے، اسلامی اخوت کا، انسانی اخوت کا، انسان انسان کا بھائی ہوتا ہے، اور دین کے اندر بھی نہ بلنا میں اخوت، اور المسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مومن سارے بھائی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اسلام کی قوت یہ ہے، باقی یہ دل جو ہے میں نے اللہ کی محبت کے لیے خالی کیا، اس دل میں صرف اللہ کی محبت ہے، اور ہمارا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بساتے ہیں، دل سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ یہ دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرپور ہو، معمور وہ بس جائے اس میں، اور وہ ہمارے رگ و پیر کے اندر اتر جائے، ہمارے جسم و جان کے اندر آ جائے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کی سرشاری اور اس کی لذت اور اس کی مشال اور فرحت یہ انسان کو حاصل ہو جائے، اس کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہم اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب من یقربنا الی حبک، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت یہ ہمارے دل میں آ جائے، اور اس کو ہم جب پوری کریں اپنے اندر اتار لیں گے تو پھر اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پھر ایسے نوازتے ہیں کہ اس کو ایمان کے اندر لذت ملتی ہے، دین اس کے لیے محبوب بن جاتا ہے، ایمان اس کے لیے ایسی لذیذ چیز بن جاتا ہے کہ اس سے انسان کو ہر وقت شیرینی ملتی ہے، نشاط ملتی ہے، سکینت ملتی ہے، چیز بن جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے، اور اس کائنات کے اندر اس کی حیثیت ہے، لوگ ہمیشہ مجھے جانتے ہوئے نہ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی نشانیاں فرماتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم کے ساتھ آپ کی سنتوں کا اتباع، آپ کی سیرت کا اقتداء اور اس سے اقتداء، اس کو اپنے لیے رہبر بنانا ہو، اس کو اپنے لیے نمونہ اور رول ماڈل بنا کر اس کی پیروی کرنا، اس کو بنانے کی کوشش کرنا، یہ جتنا کوئی انسان کرے گا اتنا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو جائے گا، آپ کی اتباع کے ساتھ اور آپ کی محبت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے قرب ملے گا، اور اللہ رب العزت کی بھی انسان کو رضا ملے گی، جب انسان اللہ کی مرضیات کو، اللہ کی چھوٹی بڑے کاموں کو پورا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کی بھی مرضیاں پوری کرنے لگ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی چاہتیں پوری کرنے لگ جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشعث اکبر، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پاؤں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، کپڑے بھی کوئی زیادہ صاف ستھرے نہیں ہیں، اور مدفون میں ابواب، لوگ اس کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بھی اپنے ڈرائنگ روم میں بھی نہیں بٹھاتے، آیا کسی کام سے آیا باہر سے فائدہ کر کے سکے، لوگوں کی نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو قسم ڈال کے بھی کوئی بات کہتے تو اللہ تعالیٰ وہی کرتے، اس کی بات اللہ وہی کرتے، اللہ
پوری کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے اس کا یہ مقام ہے۔ انسان کا جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے وہ کیا ہے؟ انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا دے۔ اور جب کوئی انسان اللہ کو اپنا بناتا ہے کہ یا اللہ میرا مالک تو، میرا محسن تو، میرا منعم تو، میرا حافظ تو، میرا رحمان تو، میرے ہر کام کا تو ہی عطا کرنے والا ہے، اس کو میرے لیے نفع بخش بنانے والا ہے اور میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، میرے جسم کے نظام کو تندرست رکھنے والا، بحال رکھنے والا، فعال رکھنے والا بناتا ہے۔ یا اللہ میں لمحہ لمحہ لحظہ لحظہ میرا شکر گزار ہوں، میرا وفادار ہوں، اور تیری طرف میرا دھیان ہے، تشکر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، نیازمندی کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اور بہت ہی زیادہ تیری تعظیم اور اپنے آپ کو کم تر اور نیچ بنا کر میں تیری کبریائی کو مانتا ہوں، تیری بڑائی کو مانتا ہوں۔ ان العلی العظیم اور اللہ الکبیر المتعال بہت بڑا ہے اور بہت بلند ہے، الکبیر المتعال بڑا اور بلند والا، اللہ اپنے مقام میں بھی اور اپنے اللہ رب اپنی ذات کے ساتھ بھی بہت اونچا ہے اور اپنے مقام و مرتبے کے ساتھ بھی سب اونچا ہے، باقی سب اس کے نیچے ہیں، نیچ ہے اور ہیچ۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کو ایسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو درجے دیتا ہے، ترفع درجات من یشاء، اہل ایمان کو درجے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اوپر لے جاتے ہیں، اور ان میں جو علم والے ہیں یہ ان میں ان سے اوپر ہوتے ہیں۔ نبیوں کے سب سے قریب اہل علم ہوتے ہیں، اور پھر وہ لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں جو ان اہل علم کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اور نبیوں کے قریب ہوتے ہیں۔ بھائیو، یہ زندگی جو ہے انسان کی، یہ بڑی بہادر زندگی ہے، یہ بڑی بہادر زندگی ہے۔ کوئی بھی زندگی گزار کے گیا ہے اس دنیا کے اندر، اللہ رب العزت قیامت والے دن پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے سال دنیا کے اندر رہ گیا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ ایک دن یا آدھا دن ہم دنیا میں گزار کے آئے ہیں۔ فصل دین جو حساب کتاب کرنے والے ہیں ان سے پوچھ لیں، ہم نے دنیا میں ایک دن گزارا ہے یا آدھا دن گزارا ہے؟ کہ دنیا کی زندگی 100 سال گزارنے والے کو، 150 سال گزارنے والے کو، اب تو خیر 100 سال تک بہت تھوڑے لوگ پہنچتے ہیں، بہت لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں، لیکن ہیں ایسے لوگ جو 100 سال 150 سال تک۔ پہلے لوگ ان کی زندگی جیسے نوح علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال تھی، نوح علیہ السلام کی دعوت کی زندگی تھی وہ 950 سال تھی، وہ پہلے نبی پر ہوتی تھی۔ سارے لوگ جو نبیوں کی زندگی ہو رہے تھے ان کے قوم کے لوگ اور ان کے جو مخاطب تھے ان کی بھی یہ زندگیاں تھیں۔ یہ سب کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر ایک بھی آدھا بھی لے کے آئے، بلکہ اللہ نے دوسرے مقام پر بتایا کہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو قیامت آئے گی تو پھر تو ان کو ایسا لگے گا کہ اللہ یلبس الا عشیۃ، ایک شام دنیا میں رہے، اور یہاں جو انسان کی زندگی ہے اس کے اندر محنت ہے، مشقت ہے، اور کوئی بھی انسان ہو اس کو کچھ پچھتاوے ہوتے ہیں، محرومیاں ہوتی ہیں، بچپن میں یہ نہیں ملا اور یہ غلطی ہو گئی، یہ انسان نے کوئی خطا کر دی، کوئی انسان سے ایسی چیز سرزد ہو گئی جس کا پچھتاوا ہوتا ہے اور اس پہ انسان کو ندامت ہوتی ہے، یا کوئی چیز نہیں ملی، کوئی معلوم رہا، تعلیم نہیں ملی، شفقت نہیں ملی، محبت نہیں ملی، کسی کے عزیز فوت ہو گئے، ماں باپ فوت ہو گئے، یتیم ہو گیا، خاندان پہ نہیں تھا، فقیر لوگ تھے، ان ماضی کے پچھتاوے اور حال کے اندر بھی فکر مندیاں۔ کوئی بھی آدمی کسی کے ساتھ بیٹھ جائے اس سے پوچھیں، بے شک وہ بادشاہ ہو، اس کے دل میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے ہم اور غم، پریشانی، فکر مندی اور بے قراری اور بے چینی کا باعث ہوتی ہے۔ کبھی تو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں جو حکومتوں کو چلانے والے ہیں، ان کو اپنے اقدار کے بارے میں، ملک کے حالات کے بارے میں، اور جو سازشیں کرنے والے ہیں ان کی سازشوں کے بارے میں ہر وقت فکر مندی رہتی ہے، ہر وقت فکر مندی رہتی ہے۔ تو حال کے اندر ان کو فکر مندی ہوتی ہے اور مستقبل کے اندر ان کو اندیشہ ہوتا ہے، ہماری کیا ہو جائے گا، کل کیا ہو جائے گا، میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، بغاوت نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر یہ انسان کی جو ہے پچھتاوے، فکر، بے چینی اور فکر مندی،
یہ ہوتی ہے. لیکن یہ انسان کے لیے وہی زندگی نہیں ہے. اس کو عطا فرمائی اس کے لیے جو زندگی پسند فرمائی ہے اور جو زندگی اس کو نصیب کرنی ہے وہ جنت کی زندگی ہے. لا یحزنهم الفزع, جنہیں اس میں گھبراہٹ نہیں ہوگی اور ماضی میں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا اور مستقبل میں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کوئی آئندہ کا خوف نہیں اور پچھلا کوئی غم نہیں ہے ان کو. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک بندے کو کھائیں گے, اپنے سامنے بلائیں گے, اور وہ بندہ وہ ہوگا جس کی زندگی ساری دکھوں میں, ساری زندگی دکھوں میں, محرومیاں, پریشانیاں, بیماریاں, دکھ اور تکلیفیں, ان کے اندر اس نے زندگی گزاری. تو اللہ رب العزت فرشتے سے کہے گا کہ جاؤ میرے اس بندے کو جنت کا ایک وزٹ کروا کے, جنت کی سیر کروا کے لاؤ, جنت کی منزلیں دیکھیں, جنت کی بہاریں دیکھیں اور جنت کی خوشیاں دیکھیں. تو ابھی یہ ساری چیزیں اس کو ملی نہیں ہے, صرف دیکھ رہا ہے, صرف دیکھ رہا ہے. تو جنت کا نظارہ کر کے, جنت کی وزٹ کر کے, جنت کی سیر کر کے آئے گا تو اللہ رب العزت اس ساری زندگی دکھوں میں گزارنے والے سے پوچھے گا میرے بندے دنیا کی زندگی میں تو نے کوئی دکھ دیکھا, کوئی پریشانی دیکھی, کوئی تکلیف آئی ہے کہ یا اللہ بولے تو تکلیف آئی, صرف دیکھنے سے ساری تکلیفیں ختم ہو. اور جب وہاں جائے گا تو پھر کیسی زندگی ہوگی, پھر کیسی زندگی ہوگی. اللہ اکبر. یہاں اس زندگی کا احساس اور شعور اور اس کا جو انسان کے اوپر اثر ہوگا, کوئی انسان اس کے بارے میں نہیں جانتا. وہ کیسی زندگی ہوگی, خوشیوں والی زندگی, راحت والی زندگی, عزت اور سکون والی زندگی, اور ایسی زندگی کہ سوائے انجوائمنٹ کے اور سوائے خوشی کے اور انبساط کے اور ہر وقت انسان جو ہے وہ مسرور اور بہت ہی زیادہ, اللہ اکبر, بہت ہی زیادہ خوشی اور سرساری کے ساتھ وہ زندگی گزارے, ہر وقت خوش, ہر وقت خوش, اور ہر چیز جو ہے اس کو جو جی میں آتا ہے وہ کھائے گا, لذت ہوگی اس کے اندر, اور ایسی لذت ہوگی کہ انسان نے اس سے پہلے وہ ایسی لذت چکھی نہیں. اس وقت اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وہ زندگی. اور دوسری طرف ایک شخص وہ جس نے ساری زندگی عیش و آرام میں گزاری, جیسے ہمارے دماغ میں کہتے ہیں کہ سونے کا چمچہ نہیں پیدا ہوا, بادشاہوں کے گھروں, مالداروں کے گھروں, ساری زندگی سو حرام میں گزاری, پریشانی کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت اس بندے کو نکالیں گے اپنے بندوں میں سے اور فرشتے کو کہیں گے کہ اس کو جہنم دکھا دے, اس کو جہنم دکھا دے, جہنم کی سیر کروا دے. تو وہ جائیں گے اس کو دیکھ کر, وہ بندہ سارا جہنم کو اندر دیکھ کر آگ ہے, اللہ اکبر, اتنی شدید آگ ہے کہ پتھروں کو پگھلا دے, اور اللہ اکبر اتنی زوردار آگ دے کے خوف آتا ہے, اور وہ جو چیز اس میں ڈالی جا رہی ہے اس کو جلا کر ختم کر دے, اور جوش مار رہی, بھڑک رہی, اور بڑا ہولناک وہاں ماحول ہے. تو اس کے اندر اللہ رب العزت کے عذاب کی صورتیں پیدا کی ہوئی ہے. انسان کو دیکھے گا کہ کسی کو اللہ اکبر مارا جا رہا ہے بچوں کے ساتھ اور جلایا جا رہا ہے, ادھر آگ جلا دیتی ہے اور وہ جل کے جو کھال اترتی ہے پھر دوسری اس کی جگہ پر کھال نکل آتی ہے. علماء نادری جب جنود ہو بدلنا ہو جنود رہے رہا, یہ بات آج کل کی میڈیکل سائنس میں یہ جانا کہ جو انسان احساس ہوتا ہے کھڑکی کاٹنے سوئچ ہونے کا, یہ اوپر والے حصے میں یہ جو دل ہے اس کے اندر احساس, پیچھے گوشت میں یہ احساس نہیں, یہ یہاں احساس ہے. یہ چیز جو ہے نا یہ تکلیف کو محسوس کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ان کی آگ کو جلا دے گا اور وہ جل کے اتر جائے گی تو پھر نیچے سے نہیں کھاتے, جو اس سے نیچے نہیں کھاتے, جو اس سے نیچے نہیں کھاتے, تاکہ ان کو تکلیف. اور ایک تو جسمانی تکلیف ہے اور دوسرا تکلیف ہوگی. اللہ رب العزت جہنم میں اس کو ڈال دے, اللہ اکبر, جس کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا وہ اس کے لیے ذلت ہے, ایسی ذلت ہے, ایسی ذلت ہے کہ وہ اس ذلت کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت جس کو جہنم میں ڈالے گا نارا فقط تخلیق, جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا, آگ میں ڈال دیا تو تو نے اس کو ذلیل کر دیا, وہ ہوگا بھی ذلیل, دنیا میں بھی وہ ذلیل ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے بتایا
اللہ اکبر ان الذین کفروا باہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، جن لوگوں نے کفر کیا ان الذین کفروا باہل الکتاب، اہل کتاب یہودی، اہل کتاب عیسائی اور مشرکین اور ساری دنیا کے ہندو شرک کرنے والے، بدھسٹ شرک کرنے والے، اور اسی طرح جو کمیونسٹ ہیں، جو سوشلسٹ ہیں، داڑیے ہیں، بے شک ان کی دولت ہے ان کے پاس، وہ مشرک ہے. کئی لوگ اپنے بتوں کو بنائے ہوئے پوجتے ہیں، کوئی اپنی خواہشات کو پوجتے ہیں، کوئی اپنی چاہتوں کو پوجتے ہیں، اور کوئی اللہ اکبر انہوں نے ایسی چیزوں کا ذہن میں تصور رکھا ہوا ہے جن کا وجود ہی نہیں ہے، بس ان کے ذہن میں ہے، ان کو پوجتے ہیں. تو یہ سارے کفر کرنے والے اور سارے شرک کرنے والے ان الذین کفروا باہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک هم شر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے برے ہیں، سب سے گندے ہیں، سب سے نیچے ہیں. کتے اور خنزیر بھی ان سے اچھے ہیں، یہ کچھ بھی نیچے. وہ کیڑے پکوڑے جو گندگی میں رہتے ہیں یہ کچھ بھی برے ہیں، کچھ بھی برے. یہ برے لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں. انسان کو وہاں توہین بھی ہوگی، ذلت بھی ہوگی، اور انسان رسوا ہوگا، بہت ہی زیادہ برائی ہوگی، نفسیاتی طور پر بھی عذاب ہے اور جسمانی طور پر بھی عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے.